یہ طریقہ ہے، یہ ایک ہیلا ہے نگاہ ناز پانے کا، نگاہ کرم پانے کا۔ بابا جامی تڑپ کے نہیں کہتا کاش حضور کی گلی میں پھرنے والی کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اس بہانے کبھی تو حضور کے لبوں پہ میرا نام آ جاتا۔ یہاں تک بات پہنچتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ محبت چیز دیگر است۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ 10 محرم کو آپ لوگوں کو اعلان بھی نہ کرنے پڑے، کجا یہ کہ آپ کو دعوتیں دینی پڑیں کہ 10 محرم کو جناب جمع ہونا ہے، پتہ ہوگے 10 محرم کو کی کرنا ہے، کیوں یاد کرانا پڑے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماڑی جی لہل پور تو کراچی دی فلائٹ ہوئے نا 5 دن بعد، تو روز تاریخ ویکھی دی ہے کہ ٹکٹ کٹ کے ٹائم ویکھی دا ہے کہ جہاز نہ ہاتھوں نکل جائے، کہ منزل نہیں ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کون سے گئے، منزل تو نہیں ہے، منزل بھی وہی ہے پر یہ اپنا ارادہ ہے، مل جائے گی منزل، یہ بھی کوئی فیصلہ کن بات تو نہیں ہے۔ بس یہ جو دن ہے، میں مطلب یہ ہے کہ روزانہ ان کے کرم سے یہ 4 5 بیانات کا سلسلہ ہے۔ میں ہر جگہ تقریباً یہ عرض کر رہا ہوں کہ تانوں 9-10 محرم دی چھٹی کادے واسطے سی کہ پہاڑاں تے چڑھ جاؤ، مری ٹر جاؤ، باغاں چ پھرو، چوکاں چ سیلفیاں لو۔ آج دکان بند کی ہے تو کیا ہے جناب کہ آج فلانی ڈش پکا لو، فلانی پکا لو۔ کھانا پکانا تو نجائز نہیں ہے، پر گل یہ ہے کہ انہوں نے بھول جاؤ گے جڑے کتے بھی سانو نہیں بھولے۔ سمجھائیے؟ میں نے ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ کہا، آج بھی اس مرکز محبت سے کہتا ہوں کہ آپ ان ایام میں جہاں جہاں بھی حضرت شہیدان حضرات، شہیدان کربلا کے حضور، نیاز مندیوں کے اہل سنت کے ہاں سلسلے ہیں، وہاں اکیلے نہ جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں۔ ان کو ابھی سے محبت امام میں ان کا دل دھڑکنا سیکھ لے، اس دھڑکن پہ نام کیا آنا ہے وہ ٹریننگ حاصل کر لے، تاکہ یہ تھوڑے سے ہوش سنبھالیں تو کوئی اور انگلی پہ نہ لے جائے۔ آپ کی پکڑی ہوئی انگلی اس کو آخری دم تک مظلوم کربلا کا وفادار بھی رکھے، وفا شعار بھی رکھے، اور محبت میں گرفتار بھی رکھے۔ بہت مشکل کام، صرف سمجھنے کی اپیل ہے۔ جیسے کسی کو روزے اول ابتدائی تعارف کرایا جاتا ہے، کریم نے ویسے ہی جواب دیا۔ یہ جواب سنو، یہ جواب سنو۔ حضور آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، فرمایا میرے بیٹے ہیں۔ کیا کریں گے؟ میں اس کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ میں اس کی شرح کیا کروں؟ آپ سمجھیں، آپ سمجھیں، میں قدائے حب آل رسول سے کچھ چسکی لینے کی کوشش کریں۔ حضور آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ کو پہلے دن دا کام تے ہویا نہیں ہے، لیکن کریم فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر اس پر بات ختم نہیں ہوئی، یہ تعارف کمپلیٹ نہیں ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے، بات تو ہو گئی۔ آگے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، الیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے ایسی آفت سے، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ واضح طور پر جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کئی دفعہ حدیث سنائی ہے، ہمارا کام ہی یہ ہے، دریوزہ گر ہیں۔ یہ دیکھیں ترمذی کا ورقہ ہے، صحابی پاک حضور کے آستانے پر آتے ہیں، حضور باہر تشریف لاتے ہیں، حضور کے وجود پہ چادر پاک ہے، راوی کہتے ہیں مجھے لگا جیسے حضور نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، مجھے جستجو تھی کہ میں پوچھ لوں یا دیکھوں کہ اندر کیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا ویکھیں گا اندر کی ہے۔ میں کہا جی شوق تے ہی ہے، پلڑے ہٹائے۔ اچھا اب وہ راوی خود کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ سمجھنا بھائی صاحب، ہم آنگ ہونے کی کوشش کرنا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین تھے، مطلب کہ وہ جانتے ہیں، لیکن حضور ان سے بھی دروازے پہ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، یہ میرے بیٹے ہیں۔ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف امام حضور کو انہوں نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ ہائے 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 ہائے،
4 दिन کی دوستی بھی کسی سے ہونا تو بندے نو ایویں چاہ چڑے ہوندے نے کہ دسنا ساڈا یار ہے. سمجھا گئی؟ اچھا اور پھر اس یار کے پاس کوئی چھوٹا موٹا عہدہ ہو یا جیب رنگین ہو تو پھر تو بہت چسکا پہ جاندہ ہے. دوست ہیں اپنے جی، یہ اپنے دوست ہیں، یہ اپنے دوست ہیں. خیر یہ مثال مماثلت میں نہیں دی، ضمناً بات آئی تو میں نے آپ سے کہہ دی. تعلق کسی کے ساتھ ہو نا، اور تعلق اچھی جگہ ہو تو بندے کی ایک عادت ہے کہ کسی نہ کسی طرح شو ہو جائے کہ میرا تعلق ہے. یہ بھی گل اوکھی ہے تو بابے سعدی دی ایک گل سنو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، شیخ سعدی نے کہا بڑی اوکھی گل کہی ہے تو سارے نالوں سوکھی کر کے ایک سطر میں سنا دیتا ہوں. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ یہ جو حسن ہوتا ہے نا، یہ حسن نو وکھن دا شوق ہوتا ہے کہ میں نظر آؤں، میں دیکھا جاؤں، میں چاہا جاؤں. اللہ کا حسن حسن ازلی ہے، حسن حقیقی ہے. صوفیاء نے یہی روایت لکھی ہے کہ رب نے چاہا کہ میں مانا جاؤں، پر وہ تو ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس نے اپنے نور سے فرمایا تو میرا حبیب بن جا، تو جلوہ حبیب سامنے آ گیا. پھر کل کائنات بنا دی، کہا حبیب سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے، لیکن بنایا اپنے محبوب کو اپنی محبت کے لیے، اپنی الفت کے لیے. تو یہ شوق ہوتا ہے اگر تعلق ہو، یہ میرے محبت کرے. فقیروں کا حصہ بھی آ گیا. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے کہ کریموں کے جام سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے. لوگ کریم نے رب کے دربار میں عرض کر دی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. یہ 2025 میں اس محبت میں آئے بیٹھے ہو، آپ کو کوئی دل لبانے کو نہیں کہہ رہا. اگر آپ دل دے بیٹھے ہو کربلا والوں کو تو پھر یہی خوشخبری ہے کہ حضور نے دعا فرمائی الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. پیٹ سے سارا گند نکلا ہے، پھر بچھو نے ڈنک مارا ہے تو تڑپا اور اپنی گندگی میں ہی لوڈ بورڈ ہو کر غلاظت کے اندر ہی مر گیا. ایک نے کہا سب پانی پئیں گے فرات سے حسین، تمہیں گھونٹ نہیں ملے گا. بس امام نے ویسے ہی کدی مان بھی ہوں ہے تو کدی پھر گل ہو بھی جاندی ہے، تو جدو ہو جاوے تو پھر مڑدی بھی کوئی نہیں. تو حضرت امام پاک نے کہا لفظ تو منوان نہیں ہے، خلاصہ یہی ہے کہ مالکہ ہونے ایک دریاواں دے کناریاں تے بہن والے حوض کوثر دے مالکاں نو اکھاں کڈن گے اور کہتے ہیں جی پانی نہیں ہے. تو اسی وقت وہ زمین سے گرا ہے اور گھوڑے کے پیچھے پھر وہ تعقب کرتا ہے، پھر کہتا ہائے پیاس، سانس پھول گئی، 1 گلاس 2 پیالے 3 پیالے، بار بار پی رہا ہے. یعنی پیٹ پھٹنے پہ آ گیا لیکن پیاس نہیں بجھی اور اسی حال میں تڑپتا ہوا مر گیا. سیکیورٹی بیس بنیاد پر حضرت امام نے خیموں کے ارد گرد آگ لگوائی، خندق کھدوائی تاکہ کوئی دائیں بائیں سے دشمن اندر داخل نہ ہو. تو ایک خبیث نے کہا وہاں جلنے سے پہلے یہی آگ لگا لی. عرض کی مالک اس کو آگ میں جلا. تو اس کے آثار بھی یہی ہوا ہے کہ اس کا گھوڑا بچکا ہے، وہ نیچے گرا ہے، پاؤں رکاب میں پھنسا ہے. پہلے اس نے اس کو رگڑا دیا ہے کربلا میں، پھر جا کے سیدھا اس گھوڑے نے سٹیا آگ بیچی. حضرت امام پاک نے یہ 3 باتیں 10 محرم کا ہجری جمعے کے دن سویرے سویرے ہی بخا دیتی ہیں. اہمی سن کدھر کمزور نہ سمجھی بیٹھے جی ایسی تے پابند ہو ذات میں. اور بابے محمد بخش دی قبر پاک تے انگنت رحم کون جن نے جناب مونج دی رسی چ موتی پرو کے دے دیتا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا. تو مان بیٹھے رضائیں گل تو ہی نہیں سکی ہے، طاقت ہے انہیں کہ نہیں. تو میں نے آپ کو کہا میں آپ کو 2-3 سال پرانی بات سنانا چاہتا ہوں. اور یہ کون سا موڑ آیا ہے کہ جب آپ ذہنی طور پہ اتنے تھک چکے ہوں تو آپ کو سب سے مشکل بات میں آپ سنانے لگا ہوں. سید سجاد امام زین العابدین کریم علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کامل لوگوں کی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کامل لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے، کامل لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس پاور اور اختیار بھی پورا ہو،
بدلہ بھی پورا لے سکن، پر وہ پردے چ ویکھدے نے کہ او دی کی رضا ہے۔ جدوں اے ویندے نے نا کہ او اے ہی چاہندا ہے تو انہاں کیوں ساریاں طاقتاں رکھ دیندے نے۔ اس سے آگے سوکھا ترجمہ پھر تسی اوکھیاں کتاباں پڑھو تے آپ سمجھو، اس سے سوکھا اور ترجمہ میں نہیں سنا سکتا، کوئی اور تو کئی سنا سکتے ہیں۔ یعنی طاقت پوری ہے، پر جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ مالک کی مرضی یہ ہے، انہوں نے کہا مالک ہونا سے زور کوئی نہ لاندے ہو۔ اس کو یوں سمجھے سید سجاد قید ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کیا کیا ظلم، کیا کیا ستم۔ اور یہاں حدیث کے رواد میں سے ایک تگڑا راوی ہے امام زہری، وہ سید سجاد کی زیارت کو جیل میں جاتے ہیں تو ہتھکڑیاں دیکھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں دیکھی ہیں تو رو پڑے۔ یہ بھی دنیا دی وکری ملاقات ہے کہ جتھے ملاقاتی روندہ ہوئے تے قیدی ہسدا ہوئے۔ حضرت امام نے مسکرا کے فرمایا زہری روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور ان سارے ظلم تواڈے تے ہونے نے، انہاں دے دل نہیں پر دے، پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ امام زہری نے جب یہ کہا ہے تو حضور سید سجاد کے لبوں پر پھر مسکراہٹ آئی، کٹے سونے لگتے ہونے نے اس حال چ مسکران دے، اور مسکرا کے فرمانے لگے زہری آنکھ اٹھا کے ہمیں دیکھ۔ انہوں نے سر اٹھایا تو سید سجاد نے ہتھکڑیوں سے ہاتھ نکال دیے، بیڑیوں سے پاؤں نکال دیے اور فرمانے لگے اے ہے ساری طاقت۔ اس سے آسان بات وہ راز سمجھنے کی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہے وقت نزاع، قبر اور روز محشر۔ ہمارے تو شجرے کا شعر ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے محبت کیجئے۔ اور ساتھ ساتھ محرم شریف صرف 10 یوم 10 دن نہیں، مستقل ہر روز پر ڈے یاد حسین، یاد امام، یاد کربلا، پیغام کربلا، مشن کربلا، اس کو پیش نظر رکھیں۔ امام پاک کے مارکہ کربلا کا سب سے بڑا میسیج یہ ہے، حالات نال ہون تے پاویں خلاف ہون، جدو گل آکدی ہوئے تے کھلو بھی جاؤ تے ڈٹ یہ دیا ہے کہ اے جڑا کام چاہندے سی کہ سانو مکا لینا ہے، آپ دیکھ لو اے اسی نہ کڑو مکدے ہیں کہ وجود ہمارا کربلا میں ہے اور سر شام میں ہے اور قرآن زبان پر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ معمول بنائی جائے، چاہے 2 آیتیں پڑھ لی جائیں، آخر غلطی ہی ہے، چاہے 2 پڑھ لی جائیں، 3 آیتیں پڑھ لی جائیں، ترجمے سے پڑھیں، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان شریف۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت امام کی کربلا سے پہلے کی سیرت بھی، کربلا کی سیرت بھی یہی ہے کہ دکھیوں کے دکھ کا دارو بنا جائے، دارو نہیں بن سکتے تو دکھوں میں اضافے کا سبب۔ حضرت امام نماز پڑھ رہے ہیں تو گلی میں ایک صدا آئی کہ غربت مجھے گھر سے باہر لے آئی ہے اور میں ایسے دروازے پر آیا ہوں جہاں دستک دینے والا خالی نہیں جاتا۔ ساڈیاں مشہوریاں تے میاں فیس بک تے یوٹیوب تے الیکٹرانک میڈیا تے سوشل میڈیا ہے، انہاں نوں کون دسدا سی کہ اے بوئے تو کوئی خالی نہیں جاندا؟ انہاں آکھیا جدوں کوئی جاندا ہی نہیں سی خالی تو سارا جگ بھی اوتھے ہی چکنا ہے، تے دسن والی گل کیڑی ہے؟ یہ تو ایک گھر کو پتا ہے کہ اس چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ امام نے نماز کو جلد کمپلیٹ کیا اور باہر گلی میں تشریف لائے تو ننگے پیر، پھٹے کپڑے، بکھرے بال، پیلا رنگ، بھوک سے بے حال، فرما اندر آ جا۔ اس کو بٹھایا، پھر امام پاک نے اپنا خزانچی بلایا اور بلا کے فرمایا کنے پیسے نے اپنے کول؟ انہوں نے کہا حضور باقی توڑے حکم تے بن دیتے نے، 200 روپیہ گھر کے افراد کے خرچے کے لیے آپ نے جو دیا ہے وہ ہے۔ امام پاک فرمایا 200 چک لیا۔ عرض کی حضور یہ تو گھر والوں پہ خرچ کرنا، فرمایا نہیں وہ بہتا لوڑ آ رہا ہے، گھر والوں کو دے لوان گے۔ 200 درہم اس کو دیا، جس کا 5 درہم سے بھی مہینہ نظام چل سکتا تھا، ایک بھی نہیں بچایا، سارے ہی دیے۔ اور سارے ہی دیکھ کر وہ بات بھی کمال ہے کہ سارے ہی دیے، نظریہ محبت میں یہ بات اس سے بھی کمال ہے۔ امام پاک نے اس سے دلوا کر 200 درہم پھر فرمایا اے معاف کری سانو، ہن گھر چ اینے ہی سن،
سمجھائیے کہ نہیں ہے؟ جو اور بھی ہوں دے اسی وہ بھی تینوں عطا فرما دے۔ اس لیے درد کا دارو بنا جائے، یہ حضرت مظلوم کربلا کی سیرت کا ایک عظیم اور روشن باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکوں کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے۔ ماشاءاللہ گارنٹی ہے کہ تسی ہاتھ چکے تے فالج نہیں ہوئے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ نہ ہے کہ اچھی بولے تے پرسوں مدینے توڑ جاؤ گے، ایویں ہر ٹائم انہاں نال بیوپار نہ کریا کریے، کدی ویسے بھی پیار کر لیا کریے۔ سمجھا جی یہ بات کی؟ یعنی اے کران گے تے سانو اے لبے گا، ہر ٹائم دکاندار ہی نہیں بنی دا، کدی وفادار بھی ہو جائی دا، کدی پیار والے بھی ہو جائی دا، کدی بلا عوض بھی عشق کر لئی دا، اور عشق محبت ہوتا ہی بلا عوض ہے۔ تو یہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب آ گئے، مائک دیں جی ان کو۔ تو یہ اب جناب وہ منقبت پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے، اور اس کے سلام پڑھتے ہی نیاز حسینی کا سلسلہ ہوگا، اور